خنزب. سمجھ میں آئی بات ہے؟ انہیں ہاتھ بیٹھا رہے گا. سب بڑے شیطان پوچھیں گے تو کیا بھی کریا نہیں کریا عالم پناہ، لیکن اتنا بڑا کام نہیں کریا جس کی وجہ سے مجھے گڈ ملے. بڑے شیطان پوچھیں گے کیا کریا بتا، گڈ دینا نہیں دینا یہ میرا کام ہے، تو بتا کہ کیا کیا. کچھ نہیں کیا عالم پناہ، میں تو لنگڑا ہوں، گھر چھوڑ کر باہر نہیں گیا، گھر کے اندر ہی تھا. پھر کیا کیا؟ بس میاں بیوی کو دور کر دیا. شیطان بولتا تو ہاتھ بیٹھ، میں اٹھ کا کو تجھے ملتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک میاں بیوی کو دور کرنے سے بہتر کام کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کو دور کرنے والی جتنی بڈیاں اس دور میں ہیں سب وہ خنزب کی اولاد ہے، سب وہ خنزب کی اولاد ہے. رمضان میں جدا نہ ہوئے، جس مہینے میں نبی پیدا ہوا جدا نہ ہوئے، جس مہینے میں نبی کا وصال ہوا جدا نہ ہوئے، شعبان میں جدا نہ ہوئے، مدینے میں جدا نہ ہوئے، محرم میں کیوں جدا ہو؟ کیوں جدا ہو؟ کیا یہ 10 مہینے مرد بنے نامرد بنتے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 10 دن طاقت تمہاری کہاں جاتی ہے؟ میں کچھ باتیں کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو. میں مجبور ہوں اس وقت ان حالات کو سامنے رکھ کر. کسی کے جذبات 10-15 دن کو ایک مرتبہ دعوت دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ذرا الفاظ خوبصورت بیان کر دیتا ہوں، سمجھ جائیے. نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو کھلے طور پر سننا ہے تو جمعے کے بعد آ کر پرسنل ملاقات کریں. کسی کے جذبات مہینے کو ایک مرتبہ دعوت دیتے ہیں، کسی کے جذبات 15 دن کو ایک مرتبہ دعوت دیتے ہیں، کسی کے جذبات 8 دن کو ایک مرتبہ دعوت دیتے ہیں، اور کسی کے جذبات ہر دن الحمدللہ دعوت دیتے ہیں. اور وہ جذبات رکھنے والی قوم کا نام ہے مسلمان. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقویات کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے. ابھی قریب ہی بقرعید گیا، 2 مہینے سے گوشت کھا کو 10 دن جورو کو چھوڑنا ممکن ہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلا رہے بابا. کوئی غلط بات نہیں، حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا ہوں. دس دن کس عنوان پر جدا ہوتے ہیں؟ سامنے کعبۃ اللہ ہو، بیوی سے الگ رہنے کا حکم نہیں، ہاتھ پکڑ کر طواف کرنے کا حکم. میرے نبی کے شہر مدینہ منورہ کی زمین سے مقدس زمین کوئی ہے؟ جس کی مٹی جنت کی مٹی ہے. کروڑوں فرشتے اترتے ہیں وہاں، زائرین عاشقین رسول جاتے ہیں اور اپنی پوری محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. کس عنوان پر 10 دن میاں بیوی کو الگ رکھا جاتا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی بات. اے مسلمانوں، قرآن کھول کر تمہیں بتا دیا گیا، حدیث کھول کر تمہیں بتا دیا گیا، اولیاء علماء ائمہ کے اقوال سے تمہیں بتا دیا گیا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور دوسرے صحابہ سے اختلاف کرتے ہیں. ان لوگوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. جب ضرورت پیش آئے اس وقت اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرو. مردوں کو کیا، عورتوں کو شریعت ڈراتی ہے، اس عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے.
میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں تمام باتیں اس لیے کھلے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم آج اس کا بیان یوٹیوب کے ذریعے سے ہو کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ماں اور بہنوں تک پہنچتا ہے، اس لیے میں جمعے کے موقع پر کچھ ان لوگوں کو بھی بات کر لیتا ہوں۔ ہمارے کچھ نوجوان الحمدللہ بار بار علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ان کے نزدیک عقیدے اچھے بن گئے، لیکن ان کی بیویاں ان کو زبردستی چھوڑ کر چلے گئی۔ جاؤ جی، بڑا مزمل صاحب بولے تمہیں بڑا سنے، ہمارے اماں ہمارے نانی سب یہ مہینے میں الگ ہی تھے، سو میں بھی الگ ہی تھا، تو چھوڑ کر چلے گئی۔ ان بہنوں کو میں کہتا ہوں تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا نبی تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے، اگر کوئی شوہر اپنی ضرورت، جائز ضرورت، حلال ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی کی طبیعت سازگار ہو کر بھی انکار کر دے، سناؤ جا کو گھروں میں، اور مجھے امید ہے یہ تو ضرور سنائیں گے تمہیں۔ یہ ادھر سن، کیا بولے دیکھ مزمل صاحب، مطلب کے چیزیں سناتے بڑا، سنو میرے آقا، آپ کی آقا، کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی جائز ضرورت کے لیے بلائے اور بیوی کی طبیعت سازگار ہو کر بھی انکار کر دے، خواہ شوہر کو تڑپانے کے لیے، ستانے کے لیے، میرے آقا نے فرمایا پوری رات اللہ کی، میری اور پورے ملائکہ کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے۔ پھر سنو، پوری رات کے 12 بجے بلائے، صبح کے 5 کو رات ختم ہوتی ہے، 5 گھنٹے تک اس عورت پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت اور پورے ملائکہ کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے۔ میں نے نزہۃ المجالس میں پڑھا، وہ کتاب میرے جیب میں موجود ہے، جاؤ جب اپنی بیٹیوں کا نکاح ہوتا ہے تو یہ احادیث بیان کر دینا، نزہۃ المجالس میں لکھا ہوا ہے، حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے مجھے پتا نہیں، لیکن یہ بہت فضائل کی کتاب ہے۔ اگر شوہر بلائے انکار کر دے، پوری رات خدا اور اس کے رسول کی لعنت پر وہ رات گزارتی ہے، صبح ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنت کو جانا تو دور کی بات، میرے آقا نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ بعض گھر کی عورتیں اور مرد باقاعدہ محرم سے پہلے اپنی بچیوں کو بلا لیتے ہیں، حق نہیں آپ کو۔ رات کو اپنی بچیوں کو اپنے گھر میں رکانے کا اختیار آپ کو نہیں۔ داماد کے سامنے ریکویسٹ کریں گے آپ، بیٹے رہ جاؤ نا، میں آج رہ گیا تو فبیہا، نہیں ابا صبح ہی کاما ہی جانا، اور ایک مرتبہ آتوں، ایک شریف باپ اسی کو کہتے جا بیٹے شوہر بلا رہا ہے، بڑے 50 سال کے ہو گئے، سر میں بھیجا ہے، گاؤں ماتا کا گوبر ہے، سمجھ جانا، شاید داماد کی کوئی ضرورت ہوگی، تمہاری زبردستی رکانے سے اگر تمہارا داماد یا زبردستی تمہارے شوہر کے بستر سے الگ ہونے سے تمہارا شوہر غلط راستے پہ قدم رکھ دے تو گناہ اسے بعد میں ہوگا، گناہ پہلے آپ کو ہوگا۔ بعض گھر کی عورتیں تو
بیٹیاں کو شادی کردال کو ان کے ساس کے گھر میں رہنے دیتے چ نہیں. کہاں ہے؟ آجا آجا آجا. وہ گانا ہے نہیں آجا ایک بار آجا, انہیں ایک بار بولتا یہ بڈی آجا 100 بار آجا. بلانے کا تھا بولے تو شادی کہیں کو کر کو رکھی. افسوس ہے گھر اجڑ رہے ہیں, گھر اجڑ رہے ہیں. صرف بنگلور کا جذبہ ختم ہو گیا. مجھے کچھ کہنے دیجئے اسد بھائی, بنگلور کا جذبہ ختم ہو گیا. ورنہ یہ عاجز جہاں بھی جاتا ہے مستورات میں بات ہوتی ہے, میں کھل کے بیان کرتا ہوں, بات کرتا ہوں. آج اس قسم کے مستورات کے پروگرام شہر بنگلور میں نہیں ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے عورتوں کا دین برباد ہوتا جا رہا ہے. اپنے اپنے محلوں میں عورتوں کے اجتماع رکھو, عورتوں کے پروگرام رکھو دوپہر کے 3 بجے سے 4:30 بجے تک, اور شہر بنگلور کے موقر علماء کرام کو بلا کر پردے میں حضرات عورتوں کے سامنے بیان کرنے کا موقع دو تاکہ ان کو بھی دین کا کوئی پیغام پہنچ جائے. نہیں حضرت ہمارے محلے میں بھی ہوتا نا, وہاں سوائے فضائل اعمال کے کچھ نہیں پڑھتے. وہ جو ہوتا ہے ہونے دیجئے. اگر آپ کے محلے میں آپ کا گھر بڑا ہے, یہ 50-60 عورتوں کو بلا کر چائے بسکٹ کا جو انتظام ہے کر کے عورتوں کو بلا کر پردے میں کسی مولانا کا بیان رکھو. معاشرتی مسائل پر علماء جب بیان کریں گے تو گھروں میں جنت کا مزہ ملے گا. کوئی مرد اپنی عورت کو نہ چھوڑے, کوئی عورت اپنے مرد کو نہ چھوڑے. ضرورت جب آ جاتی ہے, دعوت جب دیتا ہے تو لبیک کہنا یہ ایک عورت کی شرافت ہے. وہ عورت شریف ہو نہیں سکتی, وہ عورت شریف ہو نہیں سکتی جو خامخواہ اپنے بستر سے اپنے شوہر کو دور کرتی ہے. شادیوں سے پہلے 8-8 10-10 دن پہلے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر سبق پڑھاؤ. حضرت شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت کتابوں کے اندر موجود ہے. اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں ایک تہجد گزار کی تہجد دے کر, اور بیٹی کو جب رخصت کرتے ہیں حضرت شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ نصیحتوں کو کتابوں میں قلم بند کیا گیا ہے. ایک نصیحت بڑے ادب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تو اپنے شوہر کے لیے زمین بن جاؤ, تیرے لیے آسمان بن جائے گا. تمہاری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت کے فیصلے فرمائے. الگ نہیں ہونا. مقدس دن اور رات میں تو کسی صورت میں الگ نہیں ہونا. مجھے معاف کر دو. کیا حضرت آج بہت عجیب ہی نا, تمہیں بولنا نہیں, کیا کروں مجبور ہوں. تمہیں سدھرتے نہیں بگڑتا نہیں. مقدس ایام میں, مقدس لیلوں میں, راتوں میں کبھی الگ نہیں ہونا. کبھی دن کا اثر اولاد پر پڑتا ہے, کبھی رات کا اثر اولاد پر پڑتا ہے, کبھی مقدس مہینوں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے, کبھی مقدس شہروں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. مکے کی ملاقات کا نتیجہ الگ ہوگا, مدینے کی ملاقات کا نتیجہ الگ ہوگا, رمضان کی ملاقات کا نتیجہ الگ ہوگا. آؤ بتا دوں, جمعے کی فضیلت میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جمعے کی رات اگر اللہ تبارک و تعالی موقع دے اور رات محبت سے گزر جائے, اس رات اللہ تبارک و تعالی اولاد کا فیصلہ کر دے. جمعے کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے نا, جمعے کی رات کوئی معمولی رات نہیں, جمعے کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. کبھی میں جمعے کے عنوان پر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی احادیث کے انبار پیش کروں گا. جمعے کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے, عبادت کی رات ہے, محبت کی رات ہے, اللہ
اللہ کو منانے کی رات ہے، اپنے حالات کو سنوارنے کی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر جمعے کی رات ہماری محبت سے گزرے اور اس محبت کے صدقے خدا اولاد کا فیصلہ کر دے تو وہ رات کی برکت سے وہ بچہ پوری زندگی نیک رہے گا۔ محرم کے 10 دن بھی کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، شیعوں کی سازش ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ رات اگر محبت ہو جائے تو پھر حسین جیسے بچے زمانے میں پھر پیدا ہوں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، غلط عقیدہ ٹھوس ہو اور یہ 10 دن تک میاں بیوی کو الگ کر دو، ملاقات نہ ہوگی تو اولاد نہ ہوگی، اولاد نہ ہوگی تو مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا میرے بھائیوں۔ محرم دوسرے مہینوں کی طرح یہ بھی مہینہ ہے۔